ڈاکٹر صاحب ٹائم تھوڑا ہے کہ اب دو لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور چینج کریں گے، ایک ہے عمران خان اور ایک ہے جنرل مشرف. آپ کیا فیل کرتے ہیں ان دونوں کی انٹری یہ جو پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اور جو لیڈرز بیٹھے ہیں، کچھ امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جب آپ انڈیویجولز کی بات کریں گے تو مانسر میں کومنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف کہ آپ نے جن دو کا نام لیا یا کسی اور کا بھی لیا ہوتا تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں پھر اس طرف البتہ آ جاؤں گا کہ کسی کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک سسٹم یہ ہے. سسٹم کرپٹ ہے، کرپشن کو تحفظ دینے والا ہے. پاک صاف کردار کے لوگوں کو اوپر آنے کی کوئی امکان نہیں ہے. 2 4 5 10 آدمی اگر کسی ایک پارٹی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو کیا کر لیں گے؟ 450 کی پارلیمنٹ ہے. میری پیشین گوئی ہے اسی پیپلز پارٹی نے دوبارہ آنا ہے زرداری صاحب کے ذریعے، اسی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آنا ہے. وہی کچھ سیٹیں چودھری شجاعت صاحب کے لوگوں کو ملنی ہیں، وہی کچھ سیٹیں ANP کو جانی ہیں. کراچی حیدرآباد کی سیٹیں سارے واقعات کے باوجود اسی MQM کو جانی ہیں. کچھ مولانا فضل الرحمان کو جانی ہے، کچھ اور جماعتیں آئیں گی تو کچھ تھوڑی ان کو تقسیم ہو جائیں گی. 5% 10% اپس اینڈ ڈاؤنز آئے گا ڈیلیورنس کی وجہ سے. الٹیمیٹلی جب مکس اینڈ میچ ہوگا پارلیمنٹ میں جا کے تو اسی طرح پھر کولیشن کی اس طرح کی گورنمنٹس بن جائیں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ 100 الیکشن کروا لیں سسٹم کے تحت یہی ریزلٹ ہوں گے. کیا کریں؟ اس الیکشن کا جو سسٹم ہے، یہ جو پولیٹیکل، اس کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جیسے لوگ ایجپٹ میں نکلے ہیں باہر، کیا کریں گے؟ میں تو قوم کو میسج دے رہا ہوں آپ کے ذریعے، جیسے لیبیا میں نکلے ہیں، جیسے ٹونیزیا میں نکلے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ وہ 30-40 سال سے ایک عامر بیٹھا تھا. ایران میں نکلے تھے ایک عامر شہنشاہ کے خلاف، تو آفٹر 30-40 سال کے بعد تنگ ہو کر نکلے ہیں نا لوگ، بغاوت کی ہے اس عامر کے خلاف، اور اس کے بعد آگے جو بھی صورت ہوگی مگر پہلے سے قدرے بہتر ہوگی. ہمارے ہاں وہ ایک عامر نہیں ہے، ہمارے ہاں سسٹم عامر ہے. یہ جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، جو تعلیم یافتہ باکردار باشعور لوگوں کو، مڈل طبقے کو، سفید لباس والے طبقے کو اوپر آنے نہیں دیتا اور کبھی بھی آنے نہیں دے گا. ان کی منوپلی ہے. یہ جو منوپلسٹک سسٹم ہے یہ عامر ہے، میں اس کو عامر کہہ رہا ہوں، ڈکٹیٹرشپ. اس کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے جس میں سارے آ جاتے ہیں. اس سسٹم کو اٹھا کے پھینکیں. پاکستان کے اندر نئے سسٹم کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اور بات ختم کرتے ہوئے شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ عوام، اگر 2 راستے بتاتا ہوں. ایک تو عوام جب تک نہیں نکلیں گے روتے رہیں گے، مرتے رہیں گے گھر بیٹھ کر. تو جنہوں نے میر صاحب گھر بیٹھ کے ہی مر جانا ہے اور سودا خریدتے ہوئے بم سے مر جانا ہے، وہ نیک کاز کے لیے سڑکوں پر مر جائیں. اگر ان پر کوئی گولی چلائے گا بالفرض ریزسٹنس میں تو مر جائیں، شہید ہو جائیں. مگر قوم جب تک، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک خود نہیں نکلے گی اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، اسٹیٹ کو، ملک کی ریاست کو بچانے کے لیے بغاوت نہیں کرے گی اور ایک نئے سسٹم کے مطالبہ نہیں کرے گی، تو اس سسٹم میں جتنے الیکشنوں میں جو کوئی داخل ہوتا جائے خارج ہوتا جائے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ایک یہ، اور اگر عوام نہ نکلیں تو دوسرا راستہ بتا رہا ہوں قوم کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئینی راستہ موجود ہے. بہت کرپشنز کی داستانیں ان کے پاس ہیں، اور یہ تمام لیڈر ڈیلیور نہیں کر سکے طویل مدت سے قوم کو. مہنگائی ختم نہیں کر سکے، بے روزگاری ختم نہیں کر سکے، بجلی نہیں دے سکے، پانی نہیں دے سکے، یا پانی ملتا نہیں یا ملتا ہے تو عذاب ہو کے ملتا ہے، گیس نہیں دے سکتے، جان مال کی حفاظت نہیں کر سکے، رول آف لا پیدا نہیں کر سکے، ایکویٹیبل معاشرہ پیدا نہیں کر سکے، ہر شخص کو تعلیم نہیں دے سکے، صحت نہیں دے سکے. آپ گنتے چلے جائیں جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں دے سکے. تو جو میری مراد صرف ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تمام ممبران ہیں پارلیمنٹ کے. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہی کے دادے پردادے ممبر تھے انڈیا کے زمانے سے، یہ کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں. وہی عمران خان کے حوالے سے بہت نوجوانوں کو امیدیں ہیں. ہم پھر یہی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر صاف بتا رہے ہیں کہ وہ 200 سال بھی لگا رہے تو اس نظام میں ڈھیلا تبدیلی نہیں آ سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ اس نظام کو تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتا. اس کے مینیفیسٹو میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انقلاب کے راستہ سونے چاندی کے سکے لائیں گے، سود اور ربا کا نظام ختم کریں گے. مینیفیسٹو میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس بات کو کہ ہم پاکستان میں
یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی ہم بات کریں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم اقبال کے شاہین پیدا کریں گے اور غزوہ ہند کی بات ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل کرنے والے لوگوں کو ہم الیکشن میں کھڑا کریں گے. ان کی اپنی جماعت میں ایک بھی فرق نہیں ہے جو آرٹیکل 62 اور 63 کو پورا کرتا ہو. یا تو آپ کہیے کہ ہم آئین کو روکتے ہوئے چلے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے مشیر ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے جو اصحاب گزر کے گئے ہیں ان کے دور میں بڑا امن تھا, آپ کے دور میں خانہ جنگی ہو گئی, اختلاف ہو گیا مسلمان, اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا علی کا جواب دیکھیے ماشاءاللہ, بڑی جواب سیدنا علی ہی کو زیب دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں امن اس لیے تھا کہ ان کا مشیر میں تھا, اور میرے زمانے میں فساد اس لیے کہ میرے مشیر تم لوگ. بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے مشیروں میں جاتا. فرق حکمران کافی نہیں ہے, اس کے وزیر دیکھنے پڑتے ہیں اس کے مشیر کو. تو عمران کے حوالے سے سچی بات ہے, ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اس کے مشیر کون. جب ہمیں نہیں پتا اس کے مشیر کون ہے تو ہم یہ کیسے پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کی مشاورت اور ان کی ایڈوائزری کاؤنسل باڈی کیا ہوگی. ون مین شو ہے, ایک مخلص سنسیئر آدمی, ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں, ہماری رسپیکٹ بھی کرتا ہے, ہم بھی اس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس کی سنسیئرٹی کا. لیکن وہی بات ہے کہ سنسیئر آدمی کتنا بھی سنسیئر ہو, وہ 747 ایئر کرافٹ نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو وہ پورا تربیتی نظام اس کو نہ دیا جائے. وہ اس کے پاس نہیں ہے, نہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے نہ تربیت میں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کی اپنی جماعت کا بھی کوئی فرد آرٹیکل 62 اور 63 پر بھی پورا نہیں کرتا. اگر وہ نافذ کر دی جائے, جس کے نتیجے میں MQM, ALP اور دوسرے فسادیوں کو باہر کرنا ہے الیکشن پروسیس سے آپ نے, پھر ان کو بھی باہر کرنا پڑ جائے گا. پھر تو سارا سیاپا مکاؤ کنٹرول ورلڈ ڈیلیٹ مسئلہ ہی ختم ہو گیا, ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے سارا. آنے والے وقتوں میں پھر ہم نے کیا کرنا؟ آنے والے وقتوں میں پہلا سٹیپ ہم نے بتا دیا کہ ہم الیکشن کو روکیں گے.